اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، حفظ قرآن پاک کی دولت سے مالا مال ہونے والی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور تمام ہی وہ مائیں اور بہنیں جو اس بابرکت مجلس میں شرکت کے لیے اور دعا کی قبولیت کی امید لے کر کے حاضر ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھر میں بچیوں کو پڑھانے کے لیے ایک مدرسے کا آغاز میری مرحومہ والدہ نے شروع کیا تھا۔ اگرچہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا لگایا ہوا یہ شجر سایہ دار الحمدللہ پھل پھول رہا ہے، اور اس درخت پر الحمدللہ ہر سال پھل بھی آ رہے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بچیاں حافظ قرآن ہوتی رہی۔ ایک ایسی خاتون نے بھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی تھی جس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ آج بھی اس وقت اس مجلس میں حفظ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والی خوش نصیب لوگوں میں ایسی خواتین بھی شامل ہیں جو شادی شدہ ہیں، کئی بچے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے بچوں اور بچیوں کے بھی بچے ہیں، یعنی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ ایسی عمر کی خواتین نے بھی الحمدللہ حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ماضی میں قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بہت سارے صحیفے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر اتارے گئے، یہ سب کے سب کتاب الہی ہیں اور صحیفے ہیں، یعنی لکھی ہوئی شکل میں یہ اتارے گئے۔ جیسے توریت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر کے سسرال سے روانہ ہوئے اور کوہ طور پر پہنچے تو اللہ پاک نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور توریت عطا کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ توریت تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو ماضی میں قرآن کریم سے پہلے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی بھی ہے۔ کلام کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا جائے، جس کا زبان سے ادا کرنا ثابت ہو، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے،
قرآن کریم اللہ پاک تلاوت فرماتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی ان آیات اور سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے جن آیات اور سورتوں کو اللہ پاک نے پڑھا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پڑھنے کو سنتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ قیامہ ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل پڑھے تو میں بھی پڑھوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے وہ الفاظ یاد نہ رہے۔ اللہ پاک نے جب اس عمل کو دیکھا تو قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی اور اپنے محبوب نبی کو تاکید کی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اور آپ کی جو یہ منشا ہے کہ آپ اسے بھول نہ جائیں تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور بعد میں ہم آپ سے پڑھوا بھی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھنے میں مشقت ہوتی تھی۔ ایک وقت میں دو کام انجام دینا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی پڑھے بھی اور سنے بھی، تو پڑھنے کے ساتھ غور سے سننا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اور اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لی کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے اور ہم آپ سے پڑھوا لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کے حافظ ہیں، یعنی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے۔ علماء نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، چاہے مکمل قرآن کریم یاد کریں یا قرآن کریم کے کچھ حصے کو یاد کریں، یاد کرنا اس غرض سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم محفوظ رہے، اور حافظ قرآن پورا قرآن کریم یاد کرتا ہے۔ اس لیے حافظ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کریم حفظ کر لینے کی وجہ سے جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک نے اپنا لقب حافظ اس کو عطا کیا۔ اللہ حافظ ہے، یہی لفظ اللہ پاک نے قرآن کریم یاد کرنے والوں کو بھی دیا۔ آج جن 37 بچیوں اور خواتین نے قرآن کریم مکمل یاد کیا ہے، آج یہ حافظہ ہو گئی۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا جو ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی تھی کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ روئے زمین پر پائی جانے والی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان میں قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ جسے زبانی یاد کیا جاتا ہے اور یہ قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ ان اسباب میں جن کے ذریعے سے قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کی جائے گی، ایک سبب قرآن کریم کو یاد کرنا بھی۔ آپ کو دنیا میں توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، زبور کے حافظ نہیں ملیں گے، حالانکہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، انہیں بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور انہیں بھی حضرت جبرائیل ان انبیاء کرام علیہم السلام تک لے کر کے آئے اور پہنچائے جو ماضی میں گزر چکے ہیں۔ لیکن آج روئے زمین پر نہ یہودیوں میں کوئی توریت کا حافظ ملتا ہے، نہ عیسائیوں میں کوئی انجیل کا حافظ ملتا ہے، اور نہ روئے زمین پر کوئی زبور کا حافظ پایا جاتا ہے۔
لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کا شاید کوئی خطہ ایسا ہوگا جہاں قرآن کریم کے حافظ نہیں پائے جاتے۔ ایک ہمارا شہر مالیگاؤں 500 سے زائد بچے بچیاں ہر سال قرآن کریم حفظ کرتی۔ جب اس بات کا تذکرہ میں نے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے سامنے کیا کہ مالیگاؤں شہر کے اندر 500 سے زیادہ بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنتی ہیں، اور ان میں ایسے بچے اور بچیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتی، یعنی صبح سنانا شروع کرتی ہیں اور جب تک قرآن کریم مکمل سنا نہیں لیتے اس وقت تک وہاں سے اٹھتی نہیں۔ درمیان میں کھانا اور نماز کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ مولانا ارشد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑی حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں اتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن ہوتے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اور آج الحمدللہ یہ 37 بچیاں اور خواتین حافظہ ہو گئیں، یعنی قرآن کریم کو انہوں نے برسوں کی محنت شاقہ کے بعد اسے یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ ظاہر بات ہے سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں لے جا کر کے بچیوں کو مکتب میں لے جا کر کے استاذ اور معلمہ کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کے الف با تا اس طرح انہیں نورانی قاعدہ یسرنا القرآن پڑھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ان کا ناظر قرآن مکمل ہو جاتا ہے، پھر ان میں وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں بھی ہوتی ہیں جو قرآن کریم حفظ شروع کرتی ہیں اور برسوں کی محنت کے بعد قرآن کریم مکمل یاد کر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ روئے زمین پر پائے جانے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کی ہر چیز پر فنا طاری ہوگی، ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جسے اللہ پاک نے قیامت تک کا وجود عطا کیا ہو۔ اگر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ پاک قیامت تک کی زندگی دیتے تو اس کے حقدار ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، تمام مخلوقات کے لیے آپ کا وجود باعث رحمت تھا، لیکن 63 سال کی عمر گزار کر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ بھی اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہر چیز پر فنا طاری ہوگی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کو اوسطاً عمر 60-70 سال کی دی گئی ہے، یعنی 60-70 سال تک انسان عموماً جیتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی کچھ لوگوں کو زندگی اللہ پاک دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس سے پہلے بھی اللہ پاک اپنی جوار رحمت میں بلا لیتے ہیں۔ جانا سب کو ہے، فنا سب پر طاری ہوگی۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم ایمان لائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ یہ دولت اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی اور پھر دین اسلام کا سرمایہ دیا۔ خوش نصیب ہیں مسلمانوں میں وہ لوگ جو ایمان کامل ہو جائے اس کی جد و جہد کرتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پر اور اسلامی احکامات پر عمل کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ دنیا مختصر ہے، لیکن اس کے بعد جو دنیا جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس دنیا میں کسی پر بھی موت نہیں آئے گی، کوئی بھی مرے گا نہیں، چاہے وہ جنت میں رہے چاہے وہ جہنم میں رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب اللہ پاک حساب و کتاب مکمل کر لیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو تمام جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کو حکم ہوگا کہ دیکھو، اور انہیں جب حکم دیا جائے گا تو انہیں ان کے درمیان موت کو لایا جائے گا جو مینڈھے کی شکل میں ہوگی، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی۔ جنتی بے پناہ خوش ہوں گے کہ اب ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوگا کہ ہم جہنم میں ہیں تو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور کبھی مریں گے نہیں، تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اور جب یہ صورتحال ہوگی تو وہ لوگ جو حافظ قرآن ہیں، جب ان کے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ایمان اسی لیے دیا تھا، دین اسلام اسی لیے دیا تھا، قرآن کریم اسی لیے دیا تھا، اور تمہیں حافظ قرآن اسی لیے بنایا تھا کہ تمہیں جنت میں جگہ دینی ہے، تمہیں جنت میں جگہ دینی ہے۔ تو حافظ قرآن چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو بے پناہ خوش ہوں گے۔ جنت میں اللہ پاک جب جگہ دینے کا فیصلہ کریں گے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ حساب و کتاب کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا رویہ اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا بہت آسان حساب لیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نام اعمال لایا جائے گا، اللہ پاک ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد انہیں جنت میں روانہ کر دیا جائے گا۔ تو حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے انہیں تو اللہ پاک جنت عطا کریں گے، اور جس وقت یہ جنت میں داخل ہوں گے تو درجات کی بلندی کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ جو شخص دنیا میں قرآن کریم کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام مانا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، اور اس کو اخیر عمر تک تلاوت کر کے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہا، کل جب جنت میں جائے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور جس جگہ پہنچ کر تو قرآن کریم کی آخری آیت سورہ ناس کی من الجنت والناس پڑھے گا، وہ تیرے درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، اگر حافظ قرآن ہر آیت پر ایک درجے کی بلندی اور مقام کی بلندی پائے گا تو عام جنتیوں کے مقابلے میں اس کا درجہ 6666 مرتبہ بلند ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس دولت سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم جس شخص کو اللہ نے حفظ کی دولت عطا کی، اسے قرآن کریم کا احترام، قرآن کریم کی عزت کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہر میں قرآن پاک آپ کے پاس ہے تو آپ اسے زمین پر نہیں رکھتے، اسے بلند جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ ہم احترام اور ادب کے طور پر قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، قرآن کریم کی طرف اپنا پیر نہیں پھیلاتے۔ جب اللہ نے یہی قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی عزت خود کریں، اس لیے کہ آپ کے سینے میں قرآن پاک ہے۔ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ گالی نہ دیں، آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی سازش اور پلاننگ نہ کریں، معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو بے حیائی کہا جائے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے سماج میں لوگ آپ کو طعنہ دیں کہ دیکھو یہ حافظ ہے اور اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، آپ اپنی عزت خود کریں۔ ہلکا پن اور ایسا رویہ اور ایسی مذاق
جس کی وجہ سے مجلس میں لوگ آپ کو برا سمجھیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آپ عزت کریں گے، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، اور قرآن کریم کی آپ حفاظت کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا کی ہے۔ یہ تو حافظ قرآن کے لیے ہو گیا، لیکن حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان ماں باپ کے لیے بھی فضیلت ذکر فرمائی ہے جو اپنے بچوں کو ناظر قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک کی طرف راغب کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا شوق دلاتے ہیں کہ وہ قرآن کریم حفظ کر لے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور اپنے بچوں کی مدد کی، ان کو ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا، ان میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب و کتاب کے لیے دنیا جمع ہوگی اور ہر شخص اپنے تئیں اس مخمصے میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک تاج پہنائیں گے، جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ، جس کی چمک چاند سورج سے زیادہ ہوگی۔ ایسے دو جوڑے حلے انہیں پہنائے جائیں گے جس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی۔ نور کے منبر پر وہ بٹھائے جائیں گے، دیکھنے والے سمجھیں گے کہ شاید یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، یعنی طفیلی ہیں۔ اصل صاحب اعزاز تو حافظ قرآن ہے، لیکن یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس بچے اور بچی کو حافظ قرآن بنانے میں۔ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ نفسی میں مبتلا ہوں گے، حافظ قرآن کے ماں باپ کو نوازا جائے گا۔ ایک حافظ اگر قرآن کریم کو یاد کیا، حافظ ہونے کے بعد اس کی حفاظت کی، ساری زندگی اس کی تلاوت کرتا رہا اور اس کو حفظ یاد رہے، اس کی کوشش کرتا رہا، تو جب یہ جنت میں جائے گا اللہ پاک میدان محشر میں اس کو اختیار دیں گے کہ تو اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جسے تو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جا سکتا ہے، جس میں حافظ قرآن کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، دادی دادا بھی ہو سکتے ہیں، نانی نانا بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، شوہر اور اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی آفیسر سے، کسی منسٹر سے اگر کسی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے اسے باعث فخر اور باعث عزت سمجھتا ہے، لوگ اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا احترام، اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر یہ سفارش کر دے تو پھر اس کی سفارش پر ہمارا کام بن جاتا ہے اور وہ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بہت بڑا مقام ملا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے موقع پر حافظ قرآن کو اللہ یہ مقام عطا کریں گے کہ وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حق رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں وہ اہل اللہ یعنی اللہ والے اور خاصان خاص خدا ہوتے ہیں، کہ اللہ کے مخصوص اور خاص بندوں میں ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ یہ اعزاز دے گا، یہ نسبت عطا کرے گا کہ یہ میرے ہیں، اور یہ دولت عطا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مخصوص ہوں گے۔ اگر آج ملکوں کا کسی اسٹیٹ کا چیف منسٹر یا پھر ملکوں کا پرائم منسٹر کسی شخص کو کہہ دے کہ یہ میرا ہے، میرا بہت قریبی ہے اور میں اس کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، یہ جو کہے میں مانتا ہوں، تو دنیا والوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ پاک اگر کسی کو یہ کہے کہ یہ میرا ہے اہل اللہ اور یہ میرے مخصوص بندوں میں ہے اس کے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی۔
آج اس موقع پر جن بچیوں نے اور جن ہماری ماؤں اور بہنوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے اساتذہ کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے اور جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہیں سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور حفظ قرآن پاک کے ساتھ ہمارے یہاں داعیات کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے، یعنی صرف بچوں کو قرآن کریم، بچیوں کو قرآن کریم حفظ کرا دینے پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ ان کو روزمرہ کے معمولات اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی پسند ناپسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ یہ نرا حافظ نہ رہے بلکہ اس کو دین کی بنیادی معلومات بھی رہے۔ داعیات کا کورس انہیں کروایا جاتا ہے، انہیں موٹے موٹے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، پاکی ناپاکی کے، اور اسی طرح آپس میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے اور جلتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ کیسے گزارا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سکھانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی چیز داعیات کے ذریعے سے جو کورس ہے ہم اپنی بچیوں کو بھی سکھاتے ہیں، تاکہ یہ بچی جس خاندان میں ہے یا نکاح کے بعد جس خاندان میں جائے گی، اس کا وجود اس گھرانے کے لیے اور خاندان کے لیے باعث ہدایت بنے اور ان کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کا اسے پتہ چلے۔ اس لیے صرف قرآن کریم حفظ کر لینے پر اکتفا نہ کریں، ہماری زندگی کیسے گزرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے ساتھ کہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ آج اس موقع پر تمام بچیوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بہت بہت مبارکباد، ان کے اساتذہ کو بہت بہت مبارکباد، اور مدرسہ خیر الحافظات کے ذمہ داران اور اس ادارے کو چلانے کے لیے جن جن لوگوں کا دامے درمے قدمے سخن تعاون ہے، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ آپ قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ دونوں جہاں میں آپ کی خدمت کا انتظام فرمائے۔ اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو، اور قرآن کریم کے حفظ کر لینے پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے دنیا اور آخرت کے ہیں وہ تمام وعدے آپ کے حق میں، آپ کے ماں باپ کے حق میں، اساتذہ کے حق میں اور ان لوگوں کے حق میں جو حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے سینے میں قرآن کریم ہے جو عزت کا مستحق ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے حق میں اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور بے بس بندے ہیں. زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں. اے اللہ ہم سے تیری نافرمانیاں ہوتی رہی. پروردگار عالم ہمیں اپنے گناہوں کا، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اقرار اور اعتراف ہے. پروردگار عالم آج تیری بارگاہ میں ختم قرآن کریم کی مجلس میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی معافی کی بھیک مانگتے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے. ہم جتنے گناہوں میں رہے پروردگار عالم ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے. اے اللہ ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور کوشش کریں گے. اے اللہ اس توبہ پر ہم تیری مدد بھی چاہتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد فرما، نیکیوں کے کرنے، نیکیوں کو آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ جن بچیوں نے اور ہماری ماؤں اور بہنوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس امید پر کہ آپ حافظوں کو نوازیں گے، جنت عطا کریں گے، ان کے ماں باپ کو نوازیں گے، میدان محشر میں عزت کا مقام اور سرفرازی اور سربلندی عطا کریں گے. اے اللہ ان امیدوں اور توقعات کو پورا فرما دے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے اور تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والوں کو آپ جنت عطا کریں گے، انہیں یہ مقام عطا کریں گے کہ وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائیں. پروردگار عالم اس امید پر اور تیرے وعدوں پر، تیرے نبی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے برسوں کی محنت شاقہ کے ساتھ ان بچیوں اور ماؤں اور بہنوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے. اے اللہ ان کے حق میں ان وعدوں کو پورا فرما دے.
قرآن کریم کی برکت سے ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دنیا میں عزت کا مقام عطا فرما، اچھا رشتہ عطا فرما، اچھے رشتہ دار عطا فرما، ان کے گھروں میں دین کا ماحول عطا فرما، ہر قسم کی بے بسی سے، بے کسی سے، عاجزی سے، ذلت سے، نکبت سے، افلاس سے، تنگ دستی سے، مصیبت اور پریشانی سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظ کرام کو، حافظات قرآن کو اے اللہ دنیا میں اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا فرما، راحتیں اور سہولتیں عطا فرما۔ آپ نے انہیں اہل اللہ یعنی میرے ہیں، اللہ والے ہیں اور آپ کے مخصوص لوگوں میں ہیں، اے اللہ انہیں اس کا احساس عطا فرما اور ساری زندگی قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی برکت سے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں اور بچے نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، مطیع بنا۔ اے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت اور خاندان اور گھر کے لیے عزت و سرفرازی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، سہولتوں کے ساتھ اے اللہ اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد رکھنے کے اسباب پیدا فرما، انہیں شاد اور آباد رکھنے کے حالات پیدا فرما۔ پروردگار عالم ساری زندگی ان بچوں اور بچیوں کی دستگیری فرما، انہیں خوشحال خوشگوار زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور سرفراز فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگے۔ پروردگار عالم ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے، پروردگار عالم انہیں عزت کا مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما، انہوں نے ہم پر محنت کی، انہوں نے ہمارے لیے ہماری تربیت کی، تعلیم کی فکر کی، ہمارے گزارے کا انتظام کیا، رات دن مشقتیں اٹھائی، برداشت کی۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر پر خصوصی کرم نازل فرما، برسوں سے روزگار میں مندی ہے، برسوں سے لوگ پریشان ہیں، پروردگار عالم کتنے لوگوں کا سرمایہ ختم ہو چکا، کتنے لوگوں کی جائیدادیں بک چکی، پروردگار عالم سب کو کشادہ فراخ روزی عطا فرما۔ اے اللہ نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، سودی معاملات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کو ایک دینی مقام عطا فرما۔ یہ مدارس کا، مساجد کا شہر ہے، مکاتب قرآنیہ کا شہر ہے، اے اللہ اس کو دینی شناخت عطا فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، بے راہ روی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دین کا علم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما اور سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے پورے ملک پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو دینی شعور عطا فرما، اے اللہ دین سے بیزاری اور دین سے آزادی کو
پورے شہر کے اندر ناپسندیدگی کا مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم فلسطین میں پچھلے مئی سے مسلسل ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، مسجدوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم بقرعید کے موقع پر ہم نے تو جانور ذبح کیے تھے، لیکن فلسطین میں مسلمان مائیں، مسلمان مرد، بچے اور بچیوں کو ذبح کیا گیا۔ پروردگار عالم ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ایسی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ پروردگار عالم ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں۔ اے اللہ، ظالم لوگوں کو عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما، پوری دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا دے، اور ظالموں کو اس بات کا احساس دلا دے کہ ظلم کرنے کے بعد تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ پروردگار عالم ہم بے بس عاجز صحیح، لیکن آپ تو بے بس نہیں ہیں، آپ کے پاس تو کامل قدرت ہے۔ اے اللہ، ان ظالموں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے فیصلے فرما۔ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں اچھی حکومت عطا فرما، اچھے لوگوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کی رعایت کر کے ان کے حقوق ادا کریں، اور اس ملک میں امن و امان قائم ہو۔ پروردگار عالم ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں اور ہمارے قبرستان اور تمام تر اوقاف محفوظ رہے۔ پروردگار عالم ایسے حالات اور اسباب پیدا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ سے انہی چیزوں کا سوال کر رہے ہیں، ہمیں بھی عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبولیت کا مقام عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔